وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تمام قسم کی تعریفات کی بریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہیں. بعدہ ان گنت درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر اور خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور جن کے ذریعے سے ہماری ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. آج کی اس بزم میں موضوع خطابت ہے محبت رسول اور اس کے تقاضے صلی اللہ علیہ وسلم. قبل اس کے کہ اصل موضوع پہ آیا جائے اس سے پہلے چند تمہیدی باتیں غوش گزار کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. دنیا میں عام طور پر انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے کچھ اسباب ہوا کرتے ہیں، کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر انسان کسی سے محبت کرتا ہے. تو اگر غور و فکر کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 4 اسباب ہوا کرتے ہیں. عام طور پر 4 وجوہات ہوا کرتی ہیں جن کی وجہ سے کہ انسان کسی سے محبت کرتا ہے. سب سے پہلا سبب، کوئی ہم پر احسان کر دے، کوئی ہمارے کام آ جائے، کوئی ہم پر کوئی احسان کر دیتا ہے تو ہم اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس نے ہم پر احسان کیا ہے. اس کا احسان مانتے ہوئے ہم اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. دوسرا سبب جو محبت کرنے کا ہوتا ہے وہ یہ کہ سامنے والا ہم سے محبت کرتا ہے. کوئی ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں بدلے میں. ایک سبب ہوتا ہے کہ کسی انسان کی خوبی ہمیں بھا جاتی ہے، پسند آ جاتی ہے، کوئی ادا دیکھ کر کے ہم فدا ہو جاتے ہیں اور اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اور چوتھا سبب، کسی کا حسن و جمال، کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے ہم اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. یہ عموماً ایک انسان کسی سے محبت کرتا ہے، یہی 4 وجوہات ہوتی ہیں، یہی 4 اسباب ہوا کرتے ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان کسی سے محبت کرتا ہے. آئیے اب ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کریں تو کیوں کریں، کس وجہ سے کریں، کن اسباب کی بنا پر کریں، کن وجوہات کی بنا پر کریں. محبت کے جو اسباب عام طور پر پائے جاتے ہیں کہ یہ اسباب ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں پائے جاتے ہیں. ذرا غور کرتے ہیں. سب سے پہلا سبب، انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو احسان کی وجہ سے محبت کرتا ہے. ہم اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں کیونکہ اس کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اس نے ہمیں 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر دنیا میں آنے کے بعد دودھ پلایا، ہماری پرورش کی. ہم اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے کپڑے لتے کا، روٹی روزی کا انتظام کرتا ہے، ہمارے لیے فکر مند ہوتا ہے، ہم اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہیں ان کا بیان کرنا اس مختصر سے وقت میں ناممکن ہے. چنانچہ چند احسانات کا تذکرہ میں کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 164 کے اندر فرمایا
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ان کے درمیان ایک رسول بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، زندگی دی، آسمان بنایا، زمین بنایا، ہمارے لیے ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھیں دی، دماغ دیا، روزی روٹی کا بندوبست کیا، بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہیں احسان نہیں جتلایا کہ ہم نے تم کو یہ نعمت دی تو تم پر احسان کیا، ہم نے تمہیں آنکھیں دی تو تم پر احسان کیا، ہم نے تم کو دماغ دیا تو تم پر احسان کیا، ہم نے تمہارے لیے پانی پیدا کیا تو تم پر احسان کیا۔ کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، لیکن جب پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومنو ہم نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں ایک رسول عطا کیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بعثت ہی ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصیت بھی بتلائی کہ کیوں تم پر احسان کیا، یہ کام کیا کرنے والے ہیں۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، اس رسول کا، اس نبی کا کام یہ ہے کہ یہ تم کو قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے، لوگوں کو پاک کرتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیمات دیتا ہے، حکمت کی باتیں سکھلاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ہمارے لیے احسان بتلایا اور جتلایا۔ اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ابو داؤد کی 8 نمبر کی حدیث ہے، فرماتے ہیں یا ایھا الناس انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، کہ اے لوگو میں تمہارے لیے تمہارے باپ کی طرح ہوں، اور ہمارے ماں باپ تو اتنی محبت نہیں کرتے ہم سے، ہمارے ماں باپ تو اس قدر ہمیں نہیں چاہتے جتنا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چاہتے تھے، ہم سے محبت کرتے تھے، ہمارے لیے تڑپتے تھے، ہمارے لیے بے چین رہتے تھے، ہمارے مستقبل کے لیے اس قدر فکر مند ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ نبی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے، اگر یہ لوگ ہدایت کے راستے پر نہیں آئے، اگر یہ لوگ جہنم کے راستے سے ہٹ کر کے جنت کے راستے پر نہیں چلے تو اپنے آپ کو آپ غم کے مارے ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس قدر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تڑپتے تھے، ہمارے لیے فکر کرتے تھے، ہمارے روحانی باپ تھے، ہمارے حقیقی والدین سے زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ تو کیوں نہ ہم ایسے نبی سے محبت کریں، کیوں نہ ہم ایسے نبی کو چاہیں، کیوں نہ ہم ایسے نبی کی باتوں کو اپنائیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا اندازہ کرنا ہو تو اندازہ کیجئے۔ حدیث رسول سنیے، مسلم شریف کی 199 نمبر کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اختیار دیا ایک دعا کا، ہر نبی کو، جتنے انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا، ہر نبی کو اختیار دیا کہ ایک دعا آپ اپنے امتیوں کے حق میں کرو، اور دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی کہ جو بھی دعا تم اپنے امتیوں کے حق میں کرو گے وہ قبول کی جائے گی، وہ قبول کی جائے گی۔ دعا کی قبولیت کی گارنٹی پہلے مل گئی، ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، اختیار دیا گیا کہ اپنے امت کے حق میں دعا کیجئے۔ دیکھیے ہمارے نبی کا احسان، دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہوا، کتنا بڑا کرم ہوا۔ سنیے حدیث رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، کہ ہر نبی کو ایک مقبول دعا کا اختیار دیا گیا کہ آپ دعا کیجئے، دعا قبول کی جائے گی۔ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ہر نبی نے جلدی کی دعا کرنے میں، ہر نبی نے اس دعا کو اسی دنیا میں مانگ لیا،
اسی دنیا میں اس اختیار کو، اس چانس کو استعمال کر لیا. وَإِنِّ اخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. لیکن لوگوں، میں نے اپنی دعا کو باقی بچا کر کے رکھا ہے. میں نے اپنی دعا کو باقی بچا کر کے رکھا ہے کیونکہ اس دعا کی قبولیت کی گارنٹی موجود ہے، اور وہ دعا میں نے قیامت کے دن کے لیے بچا کر کے رکھی ہے. شفاعۃ لامتی، اپنی امت کے حق میں شفاعت کروں. دیکھیے احسان کتنا بڑا، دعا کی قبولیت کی گارنٹی ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ انبیاء کی طرح جلدی نہیں مچائی، بلکہ اس دعا کو بچا کر کے رکھا ہے کہ کل قیامت کے دن جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. ایسے وقت میں امتیوں کو میری شفاعت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. اس وقت کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مقبول دعا کو بچا کر کے رکھا ہے. تو کیوں نہ ہم ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. ایک اور حدیث سنیے، صحیح الجامع کی 1057 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اعطیت 70,000 من امتی بغیر حساب. مجھ سے کہا گیا کہ تمہاری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. کتنی بڑی خوشخبری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. لیکن کیا آپ یہ خوشخبری سن کر کے خوش ہو گئے کہ بھائی 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، بہت اچھی بات ہے؟ نہیں، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: فَاسْتَزِدْتُ رَبِّي. میں نے کہا اللہ تو اس تعداد کو اور بڑھا دے. راضی نہیں ہوئے 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، کہا اللہ اس تعداد کو اور زیادہ بڑھا دے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ 70,000. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 کا اضافہ فرما دیا، یعنی کل ملا کر کے تعداد 49 لاکھ تک پہنچ گئی. 49 لاکھ لوگ اس امت کے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے احسانات ہیں، ان کو یاد کیا جائے تو ایک لمبا وقت درکار ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر احسانات بہت زیادہ ہیں. اگر ہم کسی کے احسان کی وجہ سے محبت کرتے ہیں تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہم پر بے شمار احسانات ہیں. تو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنا چاہیے. دوسرا سبب کہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، بدلے میں ہم اس کو محبت دیتے ہیں. تو آئیے غور و فکر کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی 202 نمبر کی حدیث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو پڑھا. ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کے حق میں دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی. اے اللہ میں ان کو دعوت دیتا ہوں، میں ان کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، ان کو جنت کا راستہ بتلاتا ہوں، جہنم کے راستے سے روکتا ہوں. فمن تبعنی فانہ منی، جو میری بات مان لے وہ تو مجھ سے ہے. وَبِالْإِحْسَانِ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جو میری بات نہ مانے اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، بڑا بخشنے والا ہے، ان کو بخش دینا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی. پھر دعا پڑھی عیسیٰ علیہ السلام کی. عیسیٰ علیہ السلام اپنے امت کے حق میں دعا کریں گے: ان تعذبہم فإنہم عبادک. اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دینا چاہتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو پورا اختیار رکھتا ہے ان کو عذاب میں مبتلا کر دے. وإن تغفر لہم، اور اگر تو ان کو بخش دے، فإنک انت العزیز الحکیم، تو تجھ پر کسی کا زور نہیں ہے، تو غالب ہے، حکمت والا ہے، تو انہیں بخش سکتا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان دونوں انبیاء کی دعاؤں کو پڑھا کہ یہ دونوں انبیاء اپنی امت کے بارے میں فکر مند ہیں، اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا اور کہا: اللہم امتی امتی. اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا بنے گا. چنانچہ فبکا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہنے کے بعد رونے لگ جاتے ہیں. فقال اللہ عز وجل: یا جبریل،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبریل اذهب الى محمد فسلہ ما یبکیک، جبریل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھو کون سی چیز ہے جو ان کو رلا رہی ہے، کیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، کیوں تڑپ رہے ہیں. اللہ ربک اعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیوں رو رہے ہیں، لیکن پھر بھی جبریل کو بھیج رہا ہے کہ جاؤ پتہ کرو کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. چنانچہ جبریل امین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. فسألہ فأخبرہ بما قال، چنانچہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کس چیز نے آپ کو رلایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتلاتے ہیں مجھے اپنی امت کی فکر دامنگیر ہے. چنانچہ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو جا کر کے خبر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جانتا ہے کہ کیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا جبریل اذهب الى محمد فقل، اے جبریل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہیں خوشخبری سنا دو، انا سنرضیک فی امتک، کہ ہم کل قیامت کے دن تمہاری امت کے حق میں وہ فیصلہ کریں گے کہ جو تم کو خوش کر دے گا. چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سے دیکھیے، ہم سے کس قدر محبت کرنے والے تھے کہ اپنے امتیوں کے حق میں اتنے فکر مند ہیں کہ رونے لگ جاتے ہیں، اپنی امت کی فکر کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ خوشخبری سناتا ہے کہ جائیے، آپ کو کل قیامت کے دن آپ کی امت کے حق میں وہ فیصلہ کیا جائے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے. لہذا ہمیں ایسے نبی سے محبت کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہم سے محبت کرنے والے ہیں. اسی طرح سے ایک تیسرا سبب کہ کسی کی کوئی خوبی بھا جائے تو ہم اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا کیا کہنا، ہمارا دل تو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں تو ایسی تھی کہ آپ کی محبت نباتات میں داخل ہو گئی، پتھروں میں داخل ہو گئی، پیڑوں کے اندر داخل ہو گئی. تو آپ کی خوبیوں کا کیا کہنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی 2277 نمبر کی حدیث ہے، انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی، کہ لوگوں میں مکہ کے اندر ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا، جو مجھے سلام کیا کرتا تھا قبل ان ابعث، جب مجھے نبی بھی نہیں بنایا گیا تھا اس سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. انی لعارفہ الآن، آج میں نے اسے پہچانا، کون سا پتھر ہے جو مجھے سلام کیا کرتا ہے. لیکن دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا یہ عالم تھا کہ پتھروں کے اندر آپ کی محبت داخل ہو گئی. آج ہمارے سامنے یہ معاملہ آتا، وہ صحابہ اکرام تھے جنہوں نے یہ نہیں پوچھا پیارے نبی وہ کون سا پتھر تھا بتائیے ذرا، ہم بھی جا کر کے اس کو دیکھیں، اس کی تکریم کریں. ہاں، اور آثار پرستی شروع ہو جاتی، ہم جیسے لوگ وہاں پر ہوتے. لیکن نہیں، وہ صحابہ اکرام تھے، پیارے نبی نے فرما دیا، صحابہ اکرام نے مان لیا، نبی کا مقام معلوم ہو گیا کہ کیا مقام ہے کہ پتھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. اور مشہور واقعہ ہے بخاری شریف کی 3585 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے. فلما وضع له المنبر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنا دیا گیا. تو سمعنا للجذع مثل اصوات الاشار، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اس تنے سے بچے کے بلکنے کے جیسی آواز سنی. اور ہو رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تک اس سے ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، اب ممبر بنا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا. وہ جدائی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رونے لگا، بلکنے لگا، بچے کے رونے جیسی آواز اس تنے سے آنے لگی. چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اس پر اپنا ہاتھ رکھا، وہ خاموش ہو گیا جیسے ایک ماں اپنے بچے کو خاموش کرے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا کیا کہنا. آپ کی محبت تو پتھروں کے اندر، جمادات کے اندر اور تنوں کے اندر بھی داخل ہو گئی. تو کیوں نہ ہمیں سے نبی سے محبت کریں. اور چوتھا سبب جس کی وجہ سے انسان کسی سے محبت کرتا ہے وہ یہ کہ اس کی خوبصورتی بھا جاتی ہے.
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا کیا کہنا. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ کی خوبیوں کا کیا کہنا, آپ کی خوبصورتی کا کیا کہنا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت کسی آنکھ نے کوئی دیکھا ہی نہیں, اور آپ سے زیادہ حسین و جمیل بچہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آپ تو اس قدر خوبصورت تھے. اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بخاری شریف کی 2820 نمبر کی روایت ہے, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واجمد الناس واشجع الناس. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت, سب سے بہترین باڈی والے اور سب سے زیادہ بہادر تھے. چنانچہ اگر ہم کسی سے خوبصورتی کی وجہ سے محبت کرتے ہیں تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں کوئی اور ہو سکتا نہیں ہے. تو ہمیں محبت کرنی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور محبت کے جتنے اسباب ہیں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر بدرجہ اتم پائے جاتے تھے, کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے. سامعین کرام, آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ محبت کہتے کس کو ہیں. محبت کے دو پہلو ہوا کرتے ہیں. جب تک دونوں پہلو نہ پائے جائیں تو حقیقی محبت ہمیں کسی سے ہو ہی نہیں سکتی. ایک محبت ہوتی ہے کسی کی ذات سے محبت, اور دوسری کردار سے محبت, اخلاق سے محبت. تو جب تک یہ دونوں سبب ہماری محبتوں کے اندر نہ پائے جائیں, محبت کے سارے دعوے جھوٹے کھوکھلے ہیں. چنانچہ ربیع الاول کے مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جتنی محبت کی باتیں کی جاتی ہیں ان سب کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا کس طرح پہنتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی کس طرح پہنتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرما کیسے لگاتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے. ان تمام چیزوں کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا, آپ کا کردار کیا تھا, آپ کے معاملات کیا تھے, آپ کی گفتگو کا انداز کیا تھا, آپ کی نماز کیسی تھی, آپ کا روزہ کیسا تھا, آپ کی عبادات کیسی تھی. ان تمام چیزوں کو جاننا اور ان سے محبت کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار سے محبت. ہمیں حیرت ہوتی ہے اس شخص پر جو یہ تو فکر کرتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گردہ کیسا تھا, لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی. ہمیں حیرت ہوتی ہے اس شخص پر جو یہ فکر کرتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرما کیسے لگاتے تھے, دن میں کتنی بار لگاتے تھے, لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کیسے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا تھا. ہمیں افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو یہ فکر کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چلتے تھے, کس طرح بیٹھتے تھے, کس طرح اٹھتے تھے, لیکن انہیں یہ فکر نہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیسے. تو جب تک ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے, آپ کی دعوت سے, آپ کے کردار سے, آپ کے اخلاق سے محبت نہ ہو, محبت کے سارے دعوے جھوٹے اور کھوکھلے. سامعین کرام, محبت رسول کی کسوٹی کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ سورہ توبہ آیت نمبر 24 پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تمہارے باپ دادا, ان کان آباؤکم و ابناؤکم تمہاری اولادیں, و اخوانکم تمہارے بھائی, و ازواجکم تمہارے جوڑے, و عشیرتکم اور تمہارے خاندان والے,
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال و دولت جو تم نے کمائے ہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارتیں، وہ کاروبار جن میں گھاٹے کا تمہیں ہر وقت خدشہ لگا رہتا ہے، خطرہ لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ بلڈنگیں، وہ گھر، وہ عمارتیں جن میں تم رہتے ہو، جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ 8 چیزوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ، فرمایا یہ 8 چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر ان کی محبت تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہو جائے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ ہو جائے، فتربصوا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ 8 چیزیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں ذکر کی ہیں جن سے محبت لازمی ہے۔ باپ دادا سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، اولاد سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، بھائی سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، بیوی سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، اپنے خاندان والوں سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، اپنے مال و دولت سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، اپنے تجارت سے، اپنے کاروبار سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، اور اپنے گھروں سے ہر کوئی محبت کرتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے ان سب سے محبت کرو، لیکن اتنا خیال رہے کہ ان کی محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو انتظار کرو اللہ تعالیٰ کے عذاب۔ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے دل میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ محبت ہے یا ان 8 چیزوں کی زیادہ؟ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ کسوٹی بتلائی اللہ تعالیٰ۔ چیک کرو اپنے آپ کو۔ کیسے چیک کریں گے؟ سب سے پہلے لیتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، تمہارے باپ دادا، تمہارے آباء و اجداد۔ ایک طرف ہمارے آباء و اجداد کے طور طریقے ہیں، چاہے وہ دین کے نام پر ہوں یا رسومات کے نام پر، اور ایک طرف اللہ اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات ہیں۔ دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ باپ دادا کچھ کہتے ہیں، ان کی رسومات کچھ اور کہتی ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہے۔ اب ہم کرتے کیا ہیں؟ اس پر لڑے میں جاتے ہیں، اپنے باپ دادا کی رسومات کے مطابق عمل کرتے ہیں، تب تو ہمیں کس سے محبت زیادہ ہوئی؟ اپنے باپ دادا سے زیادہ۔ اور اگر انہیں چھوڑ کر کے پیارے نبی اور اللہ تعالیٰ کے طریقے کو لے لیتے ہیں تو کس سے محبت زیادہ ہوگی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ سے۔ تو اگر یہ محبت زیادہ ہو گئی تو ہم بھلائی میں رہیں گے، اور یہ محبت بڑھ گئی تو پھر عذاب کا انتظار کریں۔ اسی طرح سے ایک طرف ہماری اولاد ہے، وہ کچھ کرنے کو بولتی ہے لیکن اسلام کچھ اور بولتا ہے، ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں یہ بتلائے گا کہ ہمیں اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہے یا اسلام سے، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت۔ اسی طرح سے ایک طرف ہماری بیوی ہے، وہ کچھ حکم دیتی ہے، مثال کے طور پر اکثر بیویاں زیادہ تر داڑھی کاٹنے کا حکم دیتی ہے، شیونگ کر کے رکھو، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ اب ہم کس کی بات مانتے ہیں؟ یہ بتلائے گا کہ ہمیں بیوی سے زیادہ محبت ہے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے۔ ایک طرف ہمارے مال و دولت ہیں، ہم ان کو کمانے میں لگے ہوئے ہیں، دوسری طرف اذان سے آواز، مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، آؤ نماز کی طرف، ہم اپنے مال و دولت جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں یا اذان سن کر کے مسجد کی طرف لپکتے ہیں، یہ بتلائے گا کہ ہمیں اپنے مال سے زیادہ محبت ہے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے زیادہ محبت ہے۔ اسی طرح سے ہم تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کرنے کے مختلف طریقے یہودیوں نے، نصرانیوں نے دنیا کو دے دیے ہیں، اور ایک طریقہ وہ ہے جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، حلال طریقہ۔ ہم کون سا طریقہ اپناتے ہیں یہ بتلائے گا کہ ہم کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، دنیا سے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سے ہم گھروں میں آرام کے ساتھ ہیں، بستروں پر سوئے ہوئے ہیں، فجر کی اذان میں آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز سونے سے زیادہ بہتر ہے،
ہم اپنے بستروں پر پڑے رہتے ہیں یا وہ آواز سن کر کے بستر چھوڑ کر کے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، یہ بتلائے گا کہ ہمیں کس سے زیادہ محبت ہے۔ تو یہ محبت رسول کی کسوٹی ہے جس پر ہمیں تولنا ہے اپنی محبت کو کہ ہم پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا ان 8 چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے تو ہم خیر میں ہیں، بھلائی میں ہیں، اور اگر ان 8 چیزوں کی محبت پیارے نبی اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کے ہمارے دل میں گھسی ہوئی ہے تو پھر ہمیں عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24۔ سامعین کرام، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کریں یہ بھی ہمیں قرآن بتلاتا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے، یعنی اپنی جان سے زیادہ محبت ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے 15 نمبر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے، اس کے اولاد سے، یہاں تک کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر کے محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور بخاری شریف ہی کی روایت ہے 6171 نمبر کی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کے چل رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر فاروق چل رہے ہیں۔ عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے میری جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے، ایمان مکمل تب ہوگا جب میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ عمر فاروق نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے آپ میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو اپنی جان سے بڑھ کر ہمیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور جب ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ کیوں کریں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت؟ اس کا بھی جواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے، سوال کرتا ہے ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، کہا ما اعددت لہا، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ قیامت کب آئے گی، قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے یہ بھی کہ ہر سوال کا جواب ضروری نہیں ہے۔ کہا تو قیامت کے بارے میں سوال کر رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی، اچھا یہ تو بتا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ کہ اللہ کے رسول ما اعددت لها من کثیر صلاة ولا صوم ولا صدقہ، میں نے اس کے لیے نہ تو زیادہ نمازیں پڑھی نہ زیادہ روزے رکھے نہ صدقے کر رکھے، ولیکنی احب اللہ ورسولہ، ہاں ایک کام ضرور کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہوں، کوئی خاص تیاری نہیں کی، بس محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، کہا کل قیامت کے دن تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا۔ تو ہم اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو کہاں ہوں گے کل قیامت کے دن؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں ملے گا انشاءاللہ۔ تو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، لیکن محبت کا مطلب کیا ہے؟ محبت کر لینا، اس کے تقاضے بھی ہوا کرتے ہیں، محبت رسول کے تقاضے بھی ہیں، محبت کرتے ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ اب کہہ دیا کسی سے ہم محبت کرتے ہیں تو بھئی اس کے تقاضے بھی تو ہیں، تو آئیے سنتے ہیں محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کی پیروی کرنا، آپ کی باتوں پر عمل کرنا، آپ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، یہ محبت رسول کا سب سے پہلا تقاضا ہے۔ ہم نماز پڑھیں تو دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی ہے۔ ہم روزہ رکھیں تو غور و فکر کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ہم حج کریں تو طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں۔ ہم شادی بیاہ کریں تو دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادیاں کس طرح کی۔ ہمیں معاملات کرنا ہو، بزنس کرنا ہو، کاروبار کرنا ہو، دنیا کا کوئی کام کرنا ہو، اس کو کرنے سے پہلے غور و فکر کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں۔ عبادات تو عبادات، عادتوں میں بھی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں اپنانی چاہیے، تب جا کر کے ہم صحیح معنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے سمجھے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ لوگوں تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ آپ کو جو کرنا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کر کے دکھلا دیا ہے، یا پھر اپنی زبان سے کہہ کر کے بتلا دیا کہ ایسے ایسے کرنا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہمیں کرنا ہے، آپ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے اگر ہمیں سچی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بخاری شریف کی 7280 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل امتی يدخلون الجنہ، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ قیل من ابا یا رسول اللہ، پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس نے انکار کیا؟ کہا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میرے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہ گزاری، اس نے انکار کیا۔ تو سب کے سب جنت میں جائیں گے جو اطاعت کریں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو اطاعت نہ کرے وہ جنت میں جا سکتا نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکات شریف کی 173 نمبر کی حدیث ہے، من حب سنتی فقد حبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے اگر ہم دعوے دار ہیں تو آپ کی سنتوں کو ہمیں اپنانا پڑے، آپ کے طور طریقوں کو ہمیں اپنانا پڑے گا، تب جا کر کے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت کرنے والے سمجھے جائیں گے۔ کہا جس نے مجھ سے محبت کی وہ کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سامعین کرام، آپ غور کریں، فکر کریں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت پر، آپ کی پیدائش پر سب سے زیادہ خوشی منانے والا کون تھا؟ کون تھا؟ آپ کا چچا ابو لہب۔ جب اس کو پتا چلا کہ بھتیجے کی پیدائش ہوئی ہے، پورے مکے کے اندر اس نے شیرنیاں تقسیم کرائیں، اور وہ لوڑی جس نے خبر دی سویبہ، اس کو خوشی کے مارے کہا کہ آج سے تو آزاد ہے، میری غلامی سے آزاد، تو نے اتنی بڑی خوشخبری مجھے سنائی ہے۔ اس قدر خوشی ہوئی تھی اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت پر۔ سوچو کس قدر محبت کرنے والا ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ لیکن جب 40 سال کے ہوئے، نبوت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ آپ نے پورے خاندان والوں کو، قبیلے والوں کو نام لے لے کر کے بلایا، اکٹھا کیا، جمع کیا، اور پھر کہا کہ لوگوں میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم تصدیق کرو گے؟ بخاری شریف کی 4770 نمبر کی حدیث ہے۔ سب نے فرمایا ما جربنا علیک الا صدقہ، ہم نے تو تم پر جو تجربہ کیا ہے وہ یہی تجربہ کیا ہے کہ آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں، آپ جو بھی بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، اگر آپ یہ ایسی بات کہیں گے تو ہم فوراً ماننے کے لیے تیار ہیں۔ سب نے بیک زبان ہو کر کے آپ کی صداقت کا اعلان کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں عنقریب ایک عذاب سے خبردار کرتا ہوں۔
دوسری حدیث میں الفاظ ہیں، کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہی ابو لہب جس نے آپ کی ولادت پر بڑی خوشی منائی، اپنی لونڈی کو بھی آزاد کر دیا، مٹھائیاں تقسیم کروائی، کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں کہ اسی لیے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، 360 کو چھوڑ کر کے ایک معبود کی عبادت کرنے لگ جائیں، ہمارے باپ دادا جس کی عبادت کرتے ہیں پوجا کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیں تیرے کہنے پر۔ تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے ہی ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ جہنمی ہے، اس کی بیویاں لکڑیاں لا کر کے اس کو جلائیں۔ تو کیوں اس کو یہ وعید سنائی گئی؟ وہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرنے والا تھا، کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک پہلو سے محبت کی، آپ کی ذات سے محبت کی، آپ کے مشن سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے، آپ کی دعوت سے اس نے محبت نہیں کی۔ لہذا ہم بھی اگر صرف نبی کی ذات سے محبت کرتے ہیں تو یہ محبت کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ محبت تبھی کام آئے گی جب ہم آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے محبت کریں۔ اس سے بڑی مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرے چچا ابو طالب، کون نہیں جانتا ان کو، کتنا ساتھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسلام پھیلانے میں کس قدر مدد کی انہوں نے۔ ایک وقت ایسا آیا مشرکین مکہ جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد ابو طالب کے پاس پہنچے کہ ابو طالب تیرے بھتیجے کا معاملہ بہت بڑھ رہا ہے، یہ ہمارے معبودوں کو گالی دیتا ہے، یہ نئے دین کی تبلیغ کرتا ہے، اس کو روکو ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، ہم اس کو جینے نہیں دیں گے۔ ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے باز آ جا، چھوڑ دے اس تبلیغ کو، میں کب تک ان لوگوں کا مقابلہ کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے چل دیے اور رونے لگے، روتے جا رہے ہیں۔ ابو طالب آواز دیتے ہیں بھتیجے ادھر آؤ، کہا بھتیجے تجھے جو کرنا ہے کر، جب تک میری جان میں جان ہے، جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں کوئی تیرا بال بیکا نہیں کر سکتا، میں تیرے ساتھ۔ اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جب تک ابو طالب زندہ تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرات بھی کسی مشرک نے نہیں کی۔ جتنے واقعات ہیں آپ کو ستانے کے، آپ پر پتھر برسانے کے، آپ پر ظلم و ستم ڈھانے کے، یہ تمام واقعات اس وقت کے ہیں جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ سوچیے کس قدر محبت کرنے والے تھے ابو طالب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن کیا وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ابو طالب کو جہنم میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے ان کا دماغ کھولے گا اور انہیں ایسا لگے گا کہ سب سے زیادہ عذاب انہیں کو۔ اس قدر محبت کرنے والے لیکن جہنم میں جل رہے، کیوں؟ آپ کی ذات سے محبت کی، آپ کے مشن سے محبت نہیں کی، آپ کے دین سے محبت نہیں۔ تو محبت تب کام آئے گی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم آپ کی کردار کو اپنائیں، آپ کے اخلاق کو اپنائیں، آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، آپ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، تب ہم حقیقی معنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں اور انشاءاللہ ہم جنت کے مستحق بھی قرار پائیں گے۔ لیکن ہم صرف دعوی کریں ہمیں پیارے نبی سے محبت ہے، پیارے نبی کا نام آئے ہم جھوم جائیں، پیارے نبی کا نام آئے ہم مچل جائیں اور اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہ اپنائیں تو ہماری محبت چھوٹی ہے اور بیکار ہے۔ محبت رسول کا دوسرا تقاضا کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جب آ جائے تو اسے بلا چوچنا تسلیم کرنا، اس میں قیل و قال نہ کرنا، اس میں سوال نہیں اٹھانا، اعتراض نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے
سورہ نساء آیت نمبر 159 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آیت بارہ آپ سنتے ہیں، کئی بار آپ نے سنی ہوگی، اور یہ جو ٹکڑا ہوا اولی الامر منکم، اس سے بہت سارے فتنے ہمارے سماج اور معاشرے میں رونما ہوئے کہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، اور جو امام ہیں، جو مقتدی ہیں، جو بڑے لوگ ہیں ان کی پیروی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا اطیعوا اللہ، اس کے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ ہے، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو، یہاں بھی اطیعوا کا لفظ ہے، لیکن وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ سے پہلے اطیعوا کا لفظ نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی اطاعت ہر حال میں کرنا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت ہر حال میں کرنا ہے، لیکن اولی الامر کی اطاعت ہر حال میں نہیں کرنا ہے۔ اور دوسرا جو لفظ لگا ہوا ہے منکم، کہ وہ اولی الامر تم میں سے ہوگا، یہ نہیں جو گزر گیا ہے، نہیں سمجھے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں کا اولی الامر، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ فقیہ ہو، چاہے وہ مفتی ہو یا کوئی، ٹھیک؟ تو اس کی پیروی کرنا ہے، نہ کہ وہ لوگ جو گزر گئے۔ زیادہ تفصیل میں جانا مناسب نہیں سمجھتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، ظاہر سی بات ہے جب اولی الامر ہے وہ نہ تو نبی ہے نہ رسول ہے، وہ ایک عام انسان ہے، پڑھا لکھا ہے، دین کی نالج رکھنے والا ہے، اس کو ہم نے اولی الامر بنایا تو اس کی اتباع کرنی ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، تو ہر معاملے میں تو کرنی نہیں ہے، جس معاملے میں کرنی ہے تو وہاں اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، یعنی اللہ کا حکم کچھ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کچھ ہے، اور یہ جو اولی الامر بنایا گیا ہے یہ کچھ اور حکم دے رہا ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہو گیا تو اب کیا کرنا ہے، اس کا بھی حل اللہ تعالیٰ نے بتلایا کیا وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب اختلاف ہو جائے تو کہاں آنا ہے، پلٹ کر کے اللہ کی طرف آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیے، اولی الامر کو چھوڑ دیجیے۔ تو لوگوں کا معاملہ اس وقت کیا بنا ہوا ہے کہ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں، مفتی صاحب جو بتلا رہے ہیں یا جو اولی الامر ہمارے بنائے ہوئے ہیں وہ جو بتلا رہے ہیں اس کو لے لیتے ہیں۔ یہ اسی آیت سے ہی ان کا رد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہر معاملے میں ایک تو اطاعت نہیں کرنا، جس معاملے میں اطاعت کرو تو جب اختلاف ہو جائے، بھائی اللہ کا حکم جو ہے، رسول کا حکم جو ہے، اولی الامر وہی حکم دے رہا ہے، وہی حکم نافذ کر رہا ہے، تب تو ٹھیک ہے، لیکن اختلاف ہو گیا، اب کہاں جانا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی ماننا ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ تو اللہ اس کے رسول کا فیصلہ جہاں جائے وہاں پر بلا چوچرا تسلیم کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 65 میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، کہ تیرے رب کی ذات کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 ہی 3 مقام ہیں جہاں پر اپنی ذات کی قسم کھائی، اس سے انداز لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ کہا تیرے رب کی قسم ہے لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جج نہ مان لیں، حکم نہ مان لیں، فیصل نہ مان لیں۔ یعنی دین کے معاملے میں جہاں بھی ہمارا اختلاف ہو تو کس عدالت میں جانا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں جانا ہے، اگر ہم مومن ہیں، اگر ہم ایمان والے ہیں۔ پھر کہا کہ صرف جج مان لینا کافی نہیں ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر دیں آپ کے اختلاف میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ آ جائے
اس فیصلے میں وہ اپنے دل میں ذرہ برابر حرج محسوس نہ کرے، یعنی اعتراض نہ جتائیں یہ کیسا فیصلہ ہو گیا، یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ تو بات ہضم نہیں، یہ حرج بالکل محسوس نہ ہو۔ دیکھیے تاکید پر تاکید اللہ تعالیٰ، پہلے قسم کھائی، پھر کہا کہ پہلے جج مانو، پھر کہا کہ جو فیصلہ کر دے اس میں بالکل بھی حرج محسوس نہ کرو، پھر کیا فرمایا؟ وَيُسَلِّمُوا، اس کو تسلیم کرو، مانو، تسلیمہ، وَيُسَلِّمُوا تسلیمہ، پھر ایک اور تاکید کری کہ ماننا ہی ہے۔ تو جب تک ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہ ہو جائیں، محبت رسول مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو محبت رسول کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام دینی اختلافات میں حکم مانیں اور آپ کے فیصلے کو تسلیم کریں، آپ جو فرما دیں اس کو اپنی سراخوں پر رکھیں۔ ابن ماجشون کی ایک کتاب ہے الاعتصام، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 28 پر کہتے ہیں کہ سمعت مالکا یقول من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراہا حسنتا، کہ میں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا، جو سب سے پہلے امام ہے چاروں ائمہ میں سے امام مالک، ان کو فرماتی ہوئے سنا کہ جس نے اسلام میں کوئی نئی چیز ایجاد کی دین کے نام پر، اسلام میں ایجاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے نام پر، لوگ کہتے ہیں کہ نئی چیز، یہ تو بس بھی نئی چیز ہے، پلین بھی نئی چیز ہے، یہ بلڈنگیں بھی نئی چیز ہیں، یہ اے سی بھی نئی چیز ہے، یہ موبائل بھی نئی چیز ہے، تو یہ دین کے نام پر نہیں ہے، یہ دین میں نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا فرماتے ہیں امام مالک؟ جس نے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی، یراہا حسنتاً، اور اس کو کیا حسنہ سمجھا، دین میں کوئی بدعت ایجاد کی اور اس کو حسنہ سمجھا۔ کہتے ہیں نا بدعت کی 2 قسمیں ہیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، ایک بری بدعت، ایک اچھی بدعت، اچھی بدعت کر سکتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں۔ کہا کہ جس نے دین میں کوئی بدعت ایجاد کی اور اس کو حسنہ سمجھا، فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، تو اس نے یہ الزام لگایا کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت سے کام لیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے تم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ مکمل کس کو کہا جاتا ہے؟ مکمل یہ گلاس ہے، یہ مکمل بھرا ہوا نہیں ہے، اس میں بھی اور پانی ڈالے جانے کی گنجائش باقی ہے۔ یہ مکمل کب بھرے گا؟ جب اس میں ایک بوند کی بھی گنجائش نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو دین مکمل ہے تو اس کا مطلب اس میں کسی اور چیز کے ڈالے جانے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ تو یہ دین کب مکمل ہوا؟ جب مکمل ہوا جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس وقت یہ دین مکمل ہو گیا۔ اب دین مکمل ہو جانے کے بعد کوئی نئی چیز دین کے نام پر لے کر کے آتا ہے اور اس کو حسنہ کہتا ہے، تو امام مالک فرماتے ہیں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتا ہے کہ پیارے نبی نے دین پورا ہم تک نہیں پہنچایا، یہ بھی چیز دین تھی، یہ بھی پہنچانی چاہیے تھی۔ کہتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَا يَكُونَ الْيَوْمَ دِينًا، جو چیز اس وقت دین نہیں تھی جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، وہ آج بھی دین نہیں بن سکتی۔ سمجھ میں آیا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اسی دین کو اپنانا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے اسی فیصلے کو تسلیم کرنا ہے، باقی دنیا کیا کہتی ہے، کون کیا فیصلہ سناتا ہے، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ ایک تیسرا تقاضا محبت رسول کا یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اونچا مقام کسی اور کو نہ دیا جائے۔
سب سے اونچا مقام، سب سے اعلیٰ مقام اگر دنیا میں اللہ کے بعد کسی کو ہو سکتا ہے تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور رفعنا لک ذکرک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بنایا ہے، آپ سے بڑا اس دنیا میں اور کوئی ہو سکتا ہی نہیں ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا مقام کسی کو نہ دیا جائے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھ جاؤ۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے کچھ کہنا چاہوں، اب سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے، کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے، کوئی کتنا بڑا اللہ والا کیوں نہ ہو جائے، کوئی کتنا بڑا متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو جائے، کیا وہ اللہ سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ نہیں بڑھ سکتا نا۔ مثال کے طور پر جب آگے بڑھ نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھ جاؤ؟ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، آپ اپنے بچے کے والد ہیں، آپ اپنے بچے سے یہ کہہ سکتے ہیں بیٹا سورج کو مت چھونا، جل جائے گی انگلی، کہہ سکتے ہیں؟ کہیں گے آپ کبھی؟ کیوں؟ کیونکہ وہ سورج کو چھو ہی نہیں سکتا، اور اگر آپ کہیں گے کسی نے سن لیا تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ کتنا بڑا بے وقوف ہے، دیکھو اپنے بچے کو کہہ رہا سورج مت چھونا، سورج کو کوئی چھو سکتا ہے کیا؟ تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھنا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا، یہ کیا ہے؟ ناممکن سی بات ہے۔ اور ایسے جملے کا صدور اللہ کی ذات سے ہو سکتا ہے کہ اللہ ایسی بات کا حکم دے جو ناممکن ہو؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہاں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مقصود یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھ جائے۔ حکم سے آگے بڑھنا ممکن ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو، ہم نماز چھوڑ دیں، حکم نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حلال طریقہ استعمال کرو، ہم ہمارا حرام طریقے میں گھس جائیں، حکم نہ مانا، یہاں پر ممکن ہے، لیکن اللہ سے آگے بڑھنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا یہ ناممکن ہے۔ لہذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جو حکم دیں اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ لہذا اسی طرح سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، سنن دارمی کی 449 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمر فاروق کو توریت پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ لال پیلے ہو گئے، غصہ ہو گئے۔ عمر فاروق نے جب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں، کہا کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، اگر تمہارے لیے موسیٰ بھی ظاہر ہو جائیں، موسیٰ علیہ السلام کی تم کتاب پڑھ رہے ہو، اگر خود موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں موجود ہوں اور تم ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ، ان کی اتباع کرنے لگ جاؤ اور مجھے چھوڑ دو، میرے حکم کو چھوڑ دو، تو تم سیدھی راہ سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور کیجئے کتنی بڑی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو، اور جلیل القدر صحابی، ان کو توراۃ پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اگر موسیٰ بھی ہوں اور تم ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ اور مجھے چھوڑ دو تو تم سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ۔ ایک نبی کی کتاب پڑھنے کا یہ حال ہے، اور نبی کی اتباع کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں گمراہی میں ڈھکیل سکتی ہے، ایک صحابی کو گمراہی میں ڈھکیل سکتی ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوتے ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتے ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے ہوتے ہوئے کسی اور کی پیروی، کسی اور کی بات، کسی اور کی تقلید ہمیں کہاں لے جائے گی؟ کہاں لے جائے گی؟ سوچئے، ایک نبی کی پیروی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کے بعد ہمیں گمراہی میں لے جا سکتی ہے، تو جو نبی کی پاؤں کی دھول بھی نہیں ہے،
چاروں امام ہیں مثال کے طور پر، ان کا مقام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا ہو سکتا ہے؟ ارے ان کا مقام تو صحابہ اکرام کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتے وہ لوگ، کیونکہ صحابہ اکرام میں سے بعض صحابہ کو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہی میں جنت کی بشارت سنا دی تھی کہ فلاں جنتی فلاں جنتی فلاں جنتی. یا کسی امام کے بارے میں کوئی حدیث ہے کہ فلاں امام جنتی فلاں جنتی فلاں جنتی؟ نہیں. تو وہ تو صحابہ کے مقام پر بھی نہیں پہنچ سکتے. تو کوئی نبی کی بات چھوڑ دے اور کسی امام کو پکڑ لے تو وہ کہاں جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے تب. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوں اور تم ان کی پیروی کرو تو تم سیدھے راہ سے بھٹک جاؤ گے. لہذا ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا مقام کسی کو نہیں دینا ہے، کسی کو بھی نہیں دینا ہے. جس کو بھی مقام دینا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں. اگر وہاں سے کچھ رہنمائی نہ ملے تب کوئی اور دروازہ کھٹکھٹائیں. اگر وہاں سے سب کچھ مل رہا ہے تو آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے. اور ایک بہت بڑی خرابی ہمارے سماج اور معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیں موجود ہیں، صحیح سند سے ہم تک پہنچ گئی ہیں، لیکن وہ ہماری عقل میں نہیں آتی، ہماری سمجھ سے پرے ہیں. ظاہر سی بات ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات آسمانوں کی سیر کرتے ہیں، آ کر کے معراج کر کے آتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں میں معراج کر کے آؤں، میں نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی، میں نے یہ دیکھا وہ دیکھا. تو ظاہر سی بات ہے ہضم نہیں ہوگی نا یہ بات. تو ہمارا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کی تصدیق کریں، اس کو مانیں، بھلے ہی وہ ہماری عقل میں اترے یا نہ اترے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو وہ بات برحق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، وہ وہی بولتے ہیں جو رب تعالیٰ انہیں بولنے کا حکم دیتا ہے، جو وہی کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ خود کی باتیں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اگر سند صحیح ہے حدیث کی تو ہمیں اس کو بلا چوچرا ماننا ہے. چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے 7308 نمبر کی، سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتہموا رائکم علی دینکم، دین کے سلسلے میں اپنی رائے کو قصوروار ٹھہراؤ. اگر تمہاری سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی ہے تو تمہاری عقل کی کمی ہے، تمہاری عقل قصوروار ہے. یہ نہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی غلط ہے کہ یہ بات ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہے تو پھر یہ بات ہی صحیح نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہماری عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہے. کہا صحابی نے کہ تم اپنی عقل کو قصوروار ٹھہراؤ، نہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غلط ٹھہراؤ. بخاری شریف کی روایت. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت 162 نمبر کی، لو کان الدین بالرائے لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ. کہ اگر دین کا دار و مدار عقل پر ہوتا تو موزے کے نیچے مسح کرنے کا حکم دیا جاتا، اوپر نہیں. موزے کے اوپر مسح کرنے کا حکم ہے نا، وضو کے درمیان جاڑے ہوں سردی ہوں تو موزے کے اوپر مسح کرنے کا حکم ہے، لیکن گندا کون سا حصہ ہوتا ہے موزے کا؟ نیچے کا ہوتا ہے. تو عقل کیا کہتی ہے کہ نیچے صفائی کرنا چاہیے. کہاں دین کا دار و مدار اگر عقل پر ہوتا تو نیچے مسح کرنے کا حکم دیا جاتا، اوپر نہ دیا جاتا. تو لہذا دین کے معاملے میں عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. آج بہت سارے لوگ ہیں عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور جو بات ان کی عقل میں نہ آئے اس کو دین ماننے کے لیے تیار نہیں، اور ہر بات کو اپنے لاجک سے سمجھائیے. مولانا صاحب لاجک بتائیے اس میں. اچھا اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تو کیوں فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کا کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے آئے، ابو جہل نے جب سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد آیا اور دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ راتوں رات گیا، ساتوں آسمان کی سیر کر کے آئے، اور مذاق کرنے لگا کہ دیکھو یہ سٹیا گیا، پاگل ہو گیا، کیسی پاگلوں جیسی باتیں کر رہا ہے. ابو بکر کے پاس گیا، کہا تو مزہ آ گیا، اب تو ابو بکر بھی مان جائے گا کہ ہاں واقعی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہو گئے. کہا
کہا اچھا یہ بتاؤ بکر، کوئی یہ کہے کہ میں رات و رات 7 آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، کیا تم مانو گے؟ ابو بکر نے کہا کہ نہیں، یہ بات تو ہضم ہی نہیں کرنے کے لائق ہے، کیسے مان لوں گا؟ تو کہا اچھا، خوش ہو گیا ابو جہل، کہہ رہے اب تو لگ رہا ہے بات بن جائے گی، یہاں پر اس کو میں بہکا لے جاؤں۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں۔ کہا اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ میں تصدیق کرتا ہوں، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ بات سچی ہے۔ تو ایمان یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا ہے تو پھر ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمارے دماغ میں گھستی ہے کہ نہیں گھستی۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو بلا چوچرا تسلیم کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ محبت رسول کے تو بہت زیادہ تقاضے ہیں، لیکن ٹائم کچھ زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے مختصر کرتے ہوئے ایک آخری بات بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ محبت رسول کا ایک بہت بڑا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنایا جائے، آپ کے کردار کو اپنایا جائے۔ یہ امت محمد امت اخلاق ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتا ہے اور اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، تو اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ قلم آیت نمبر 4 میں فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق تو بہت بلند ہیں، آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں، آپ کا کردار انتہائی پیارا ہے، آپ کا انداز بہت پیارا ہے، آپ کا اخلاق بہت پیارا ہے، آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد ہی یہی بتلایا۔ مسند احمد کی 8952 نمبر کی حدیث ہے، بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اچھے اخلاق کی تعلیمات کو پورا کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے بلند ہے۔ آپ کے بھیجے جانے کا مقصد ہی دنیا میں یہ ہے کہ اچھے اخلاق کی آپ ترویج کریں، اشاعت کریں، اچھے اخلاق کو لوگوں میں پھیلائیں، لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا۔ چنانچہ آپ دیکھتے جائیے، آپ غور کیجئے، فکر کیجئے، بخاری شریف کی 6054 نمبر کی حدیث ہے، ایک شخص آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو اجازت دے دو، بئس اخو العشیرہ، ساتھ میں ایک جملہ کہہ دیتے ہیں کہ مدینے کا سب سے بدبخت انسان ہے، سب سے گھٹیا، سب سے بیکار انسان، سب سے ذلیل انسان۔ ثم دخل، پھر وہ داخل ہوتا ہے گھر کے اندر، اجازت مل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو منع نہیں کرتے تھے، کوئی کتنے سے برا انسان آ جائے۔ کہا یہ مدینے کی بستی کا سب سے برا، سماج و معاشرے کا سب سے برا انسان ہے۔ داخل ہونے سے پہلے جب داخل ہو گیا، اعلان لہ الکلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایسی گفتگو کی جیسے آپ کی زبان سے شکر چڑھ رہی، شکر چڑھ رہی، اتنی میٹھی گفتگو۔ ذرا سوچیے، تصور کیجئے کہ سماج اور معاشرے کا سب سے گھٹیا، سب سے برا انسان ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس کو کتنی سنا دیں گے؟ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سب سے برا انسان، لیکن اس کی گفتگو ایسی کہ جیسے سماج اور معاشرے کے سب سے اچھے انسان سے بات کر رہے ہیں، اتنی میٹھی گفتگو۔ جب وہ چلا گیا، حضرت عائشہ اس حدیث کی راویہ ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ قلت الذی قلت ثم اعلنت لہ الکلام، جب وہ داخل نہیں ہوا تھا تو آپ کہہ رہے تھے کہ سماج اور معاشرے کا سب سے برا انسان ہے، اور جب وہ داخل ہو گیا آپ نے اس سے بات کی تو ایسے جیسے سب سے اچھا انسان ہے، اتنی میٹھی گفتگو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ متی وجدتنی فاحشہ، تم نے مجھے کب فاحش گوئی کرتے ہوئے پایا؟ کب تم نے مجھے بدزبانی کرتے ہوئے کسی سے پایا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ تھا، کردار یہ تھا کہ سماج اور معاشرے کے سب سے برے انسان کے ساتھ اس طرح پیش آتے تھے کہ وہ یہ تاکہ دیکھنے والا بھی یہ سمجھے کہ سب سے اچھا انسان یہ۔ تو ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ہم اس نبی کے امتی، جب تک ہم اس نبی کے امتی کہلانے کا حق نہیں رکھتے، جب تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کا کردار ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگی میں داخل نہ ہو جائے۔
لہذا محبت رسول کے اور بھی بہت سے تقاضے ہیں، لیکن اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین کے معاملے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائیاں فرمائی ہیں اسی کے مطابق دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کما حقہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، جس طرح سے ان سے محبت کرنی چاہیے۔ اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے، آپ کی تعلیمات سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو داخل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو وبائی امراض میں مبتلا ہیں انہیں اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں کربر کربر جنت نصیب فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں، جو تنگ حال ہیں، ان کی تنگی کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جو بھی جس طرح سے بھی پریشان ہے سب کی پریشانیوں کا بندوبست فرما دے۔ اے اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سب کو دین کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور دین پر اچھے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس مبارک وقت میں اس چھوٹے سے پروگرام کو رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک مقاصد کو کامیاب فرمائے اور ہمیں اس کا اجر و ثواب نصیب فرمائے اور اس پروگرام کو ہمارے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، جب تک زندہ رکھے ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔